غلطی پر معافی مانگنا دنیا کی سب سے بڑی بہادری ہے. لیکن اس ویڈیو کو پوسٹ کرنے کے بعد جو رد عمل آیا, جو کامنٹس آئے اور وہ کامنٹس میں نے پڑھے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی بہادری یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم ناظرین, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. اقرار الحسن نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی ہے معافی مانگنے کے بعد کہ میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی اس پہ بہت سارے کمنٹس آئے, لوگوں کے ریویوز آئے اور ساری باتیں انہوں نے اس ویڈیو میں کی ہیں. لیکن اقرار الحسن نے ایک بہت ہی شاندار طریقہ اختیار کیا ہے لوگوں کو اپنا دل جیتنے کے لیے. بڑے لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کی ویڈیو سے, ان کی جو پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس پہ بھی, اور جو انہوں نے ابھی اس ویڈیو میں باتیں کی ہیں اس پہ بھی اقرار الحسن جو ہے وہ چھا گئے ہیں. تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں, کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں. تو چلیے فل ویڈیو کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. امید ہے آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی. میری عید بہت شاندار رہی, بہت ہی لائٹ, بہت ہی ہلکی پھلکی, بہت ہی مزیدار. اس لیے کہ آپ کے ضمیر پر اگر کوئی بوجھ ہو اور آپ اس بوجھ کو اتار دیں تو زندگی ویسے ہی بڑی آسان ہو جاتی ہے. میں نے 2 دن پہلے ایک معافی نامہ ویڈیو کی شکل میں پوسٹ کیا, اور اس ویڈیو میں نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی غلطی پر معافی مانگنا دنیا کی سب سے بڑی بہادری ہے. لیکن اس ویڈیو کو پوسٹ کرنے کے بعد جو رد عمل آیا, جو کامنٹس آئے اور وہ کامنٹس میں نے پڑھے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ معافی مانگیں. دنیا کی سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے 99% دوستوں نے اس بہادری اور اس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا, سوائے 1% یوٹیوبرز کے. تو میری آج آپ سب سے ریکویسٹ ہے, ہم سارے مل کے ان یوٹیوبر سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ دا واسطہ ہے ساڈی جان چھڑ دیو. پچھلے 4 سال میں اگر کوئی فائدے میں رہا ہے تو وہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہمارے یہ یوٹیوبرز بھائی ہیں. اور نقصان کس کا؟ پاکستان کے عام لوگوں کا, پاکستان کے غریبوں کا, پاکستان کی مڈل کلاس کا, عمران خان صاحب کا, ان کی فیملی کا, پاکستان تحریک انصاف کا, آپ کا, ہمارا, ہم سب کا. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اگر اس ملک کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے تو ہمیں جھوٹ کی ان دکانوں کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کرنا ہوگا, اور یہ سوچنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے لے کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے تک آپ اور میں اپنا اپنا رول کیسے ادا کر سکتے ہیں. یہ لوگ میری معافی کی ویڈیو پر بھی جو کامنٹس کر رہے ہیں اور جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا ہیں, نہیں کریں گے معاف. لگتا ہے ان کے اندر فرعون ہے, ایسی رونت, ایسا تکبر, ایسا غرور. میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا مت بنے, آپ بھی انسان رہیں اور مجھے بھی انسان سمجھیں. میں پتھر کا یا لوہے کا بنا ہوا انسان نہیں ہوں. میرے ارد گرد اگر پچھلے 1.5-2 سال میں میری فیملی سے متعلق مغلظات بکی گئیں, الزامات لگائے گئے, تصویریں اور ویڈیوز ایڈٹ کر کے لگائی گئیں, تو آف کورس مجھ پر بھی ایک عام انسان جیسا اثر ہوا. اور ہاں, میں اعتدال کے راستے سے بہت بار بھٹکا. پھر سب سے جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ کوئی بھی اٹھ کے آپ کے بیانیے, آپ کے پیغام یا آپ کی تحریک کے حوالے سے آپ پہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹیگ لگا دے. وہ انسان جو 2001 سے زمانہ طالب علمی سے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی کردار کا مخالف رہا ہے, سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور جرائلوں کے کردار کی مخالفت کرتا رہا ہے. جس وقت سب کے سب لوگ نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی مل کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہے تھے, میں وہ واحد انسان تھا جس نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف ٹویٹس کی ہوئی ہیں اور وہ ریکارڈ پر موجود ہیں. تو یہ بہت تکلیف دیتی ہے بات کہ ایک ایسا آدمی جس کی 20-21 سال کی صحافت میں آپ ایک لفظ نہیں دکھا سکیں گے جو کسی جرنیل کے حق میں لکھا گیا ہو یا جرنیل کے حق میں کہا گیا ہو, آپ اس پر یوں بغیر کسی ایویڈنس, بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی بنیاد کے کوئی الزام لگاتے. تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات سے ہوتی ہے. لیکن اگین میں آج ایک مرتبہ پھر اپنا دل صاف کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا دل صاف کیجئے. آئیے آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. جو مسائل ہیں, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اور بنیادی پرابلم اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی, ان کی ملاقاتوں پر جو پابندی ہے, ان کی صحت کے حوالے سے جو تشویش ہے, ان کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جو سلوک روا رکھا جاتا ہے, جس طرح سے ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, جس طرح پاکستان تحریک انصاف پر مظالم کیے گئے. اور یہ میں نے معذرت کی ویڈیو کے بعد نہیں, یہ بات پہلی بار کر رہا ہوں, یہ پہلے دن سے میرا اسٹیبلشڈ اور اعلان کردہ موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. آئیے ہم سب مل کر سوچتے ہیں
کہ ان مسائل سے کیسے نکلنا ہے، آئیے ہم سب مل کر سوچتے ہیں اگلے 5، 10، 15 برسوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس ملک کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، میری کس بات سے اختلاف ہے۔ میں حلفاً بار بار یہ کہتا ہوں، آج ایک مرتبہ پھر یہ عہد اور وعدہ اور قسم دہراتا ہوں کہ میں اپنے لیے کوئی عہدہ نہ کبھی مانگوں گا، نہ کبھی کسی عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کبھی کسی کے کہنے پر کوئی عہدہ قبول کروں گا۔ میں اپنی زندگی میں عوام راج تحریک سے کوئی مفاد نہ وابستہ کر رہا ہوں، نہ آئندہ کروں گا۔ میں پاکستان میں آپ لوگوں کی ایک ایسی جماعت بنانے کی بات کر رہا ہوں جو برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، دنیا کے ہر اس ملک میں جہاں جمہوریت ہے ویسی جماعت موجود ہے، جو پبلک کی، لوگوں کی اور ورکرز کی ملکیت ہے، جس میں میرٹ کا ایک سسٹم ہے، جس میں انٹرنل الیکشن کا ایک طریقہ کار طے ہے، اور اس کے مطابق عام لوگ اور مڈل کلاس کے نوجوان بھی اس پارٹی کے چیئرمین بن سکتے ہیں اور اس پارٹی کی بنیاد پر وزیر اعظم کے منصب کے بھی حقدار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی مڈل کلاس کو آگے لاتے ہیں، پاکستان کے عام لوگوں کو امپاور کرتے ہیں، پاکستان کے جو مسائل ہیں جنہیں آپ اور میں حل کر سکتے ہیں، ہم ان کے حل کی طرف بھی بڑھتے ہیں، اور سارے مل کے یکجان ہو کر، اس لیے نہیں کہ عمران خان صاحب سے محبت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے ہیرو ہیں، سیاست سے بہت سارے اختلافات اپنی جگہ، اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ کسی بھی سیاستدان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بننا چاہیے۔ کل ہوا تو غلط ہوا، آج ہو رہا ہے تو بھی غلط ہو رہا ہے، اور ہم سب کو اس غلط کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، مگر طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈا سوٹا کر کے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم گلی محلے، یونین کونسل میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگنائز کر کے، ادارے کے مقابلے میں ایک ادارہ بنا کے، نظام کے مقابلے میں ایک جمہوری نظام لا کے، سسٹم کے اگینسٹ ایک سسٹم بنا کے، شاید اس سسٹم کو واپس اس کی آئینی حدود میں دھکیل سکتے ہیں۔ تو آئیے سب اپنے اپنے طور پر ایفرٹ کرتے ہیں، نفرت کے بغیر، گالم گلوچ کے بغیر اور الزام تراشی کے بغیر۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اور آئیے